الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی اسلامی بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے، یہ ایک عظیم الشان اور بابرکت کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا سورہ صاد کے اندر، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ یہ وہ عظیم الشان بابرکت کتاب ہے، یہ وہ عظیم الشان بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، آپ کی طرف اتارا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، آپ کی طرف اتارا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی عظیم الشان اور بابرکت کتاب ہے جو دنیا کی ساری کتابوں پر فوقیت حاصل ہے، دنیا کی ساری کتابوں پر افضل ہے، ساری کتابوں سے افضل ہے۔ دنیا کے کسی بھی دھرم کے کسی بھی مذہب کی کتاب کیوں نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ یہ وہ آخری کتاب ہے قرآن کریم۔ آسمانی کتابوں میں زبور، انجیل، تورات اور قرآن کریم ہیں، تو ان تینوں کتابوں پر اس قرآن کریم فوقیت حاصل رکھتا ہے۔ ان تینوں کتابوں سے سب سے افضل ترین کتاب قرآن کریم ہے، اور یہ نازل اس نبی پر کی گئی جو نبی
سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے انبیاء کے امام ہیں، اور صرف انبیاء کے نہیں، رسولوں کو نہیں، بلکہ دنیا کے سارے لوگوں کے لیے جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ اللہ رب العالمین جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دنیا کے انسانوں کے لیے، دنیا کے کسی بھی دھرم کے مذہب کے ماننے والے کیوں نہ ہو، سارے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے ہیں، اور وہ نبی پر جو کتاب نازل کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، وہ کتاب دنیا کی سارے مذہب کی کتابوں سے سب سے زیادہ افضل ترین کتاب ہے، وہ قرآن کریم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخر نازل شدہ آخری کتاب ہے، جو قرآن کریم ہے، جو دنیا کی ساری کتابوں سے افضل ترین کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ وہ بابرکت والی کتاب ہے، اے نبی جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، آپ کی طرف نازل کیا ہے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ لوگ اس کتاب کی آیتوں پر غور و فکر کریں، اس کتاب کی آیتوں پر تدبر کرے، تفکر کرے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، اس کو چاہیے کہ اس کتاب سے نصیحت حاصل کرے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، اس کتاب کی بے حرمتی کرنے والے لوگ اس کو کتاب کے اندر اس طریقے سے اس کتاب کے متعلق بے حرمتی کی ہیں، اتنے خطرناک طریقے سے بے حرمتی کی ہیں، اس کتاب کی بے حرمتی کرنے والے لوگ ہر زمانے میں موجود ہیں، آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں، پہلے زمانے کے اندر بھی موجود تھا۔ یہود و نصارہ اس کتاب کی بے حرمتی کیا کرتے تھے، آج کے زمانے میں بھی بہت سارے انسان آپ کو اس زمین کے اوپر مل جائیں گے، آپ کو اس دھرتی کے اوپر مل جائیں گے جو اس قرآن کریم کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس قرآن کریم کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلے زمانے میں وہ یہود و نصارہ جو اس قرآن کی بے حرمتی کیا کرتے تھے، اس قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا کرتے تھے، اس کتاب کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیا کرتے تھے، لیکن یاد رکھیے جو انسان اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ اس کا ایمان کامل مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ بے حرمتی کرنے والوں میں سے انگریزی دہشت گردوں میں یہود و نصارہ کا بہت بڑا رول رہا ہے اس کتاب کے حرمتی کرنے کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری نازل شدہ قرآن کریم ہے۔ ان یہود و نصارہ نے، ان انگریزی یہود و نصارہ نے، ان دہشت گردوں نے اس قرآن کریم کے اتنے خطرناک طریقے سے اور اتنے بھیانک طریقے سے، اتنے علمناک طریقے سے اس کتاب کی بے حرمتی کی ہے، جسے بیان کرنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے، جسے بیان کرنے میں کلیجہ منہ کو آتا ہے، جسے بیان کرنے میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسے بیان کرنے میں دل کانپتا ہے، جسے بیان کرنے میں ہاتھ تھر تھراتی ہیں، جسے بیان کرنے میں زبانیں رینگنے لگتی ہیں، جسے بیان کرنے میں زبان تھر تھرانے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان یہود و نصارہ نے اس کتاب کے متعلق نے اس قدر خطرناک طریقے سے بے حرمتی کی ہے، ہر زمانے میں اس کی بے حرمتی کرنے والے رہا ہے، آج کے زمانے میں بھی بے حرمتی کرنے والے آپ کو دنیا میں مل جائیں گے۔ انگریزی دہشت گردوں نے، یہود و نصارہ نے بے حرمتی کرنے کا ایسا سلوک اختیار کیا تھا کہ جتنا ہی اس کی مذمت کیا جائے اتنا ہی کم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون مہلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون مہلت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بارے میں، کسی انسان کے لیے اگر مہلت کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کی بڑی بڑی جرم پر بھی اس کا گرفتار نہیں کرتا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا انجام فرعون، حامان، قارون کے جیسا ہوتا ہے، ان کی نسلیں کاٹ دی جاتی ہیں اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برسنے والی لعنتیں ساری دنیا دیکھتی ہیں۔ اور ہمیں پختہ ایمان ہے، پختہ یقین ہے کہ موجودہ دور کے جو فرعون ہیں، موجودہ دور کے جو ظالم لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈھیل دے رکھا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے گی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے۔
اسی لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذته لم یفلته، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پکڑ کر لیتا ہے تو اس کی پکڑ سے وہ بچ کر نکل نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، موجودہ دور کے جو فرعون ہیں، موجودہ دور کے جو رسول کے گستاخ لوگ ہیں، اس قرآن کی بے حرمتی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو مہلت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہلت ختم ہو جائے گی تو ساری دنیا دیکھے گا کہ سارے دنیا کے لیے نصیحت بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج کی اس پرفتن اور حساس ترین ماحول میں ایک انتہائی حساس مضمون چھیڑنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ تو قرآن کے منکر ہیں، یہود و نصارہ تو کافر ہیں اور قرآن کے منکر ہیں، اور رسول کے گستاخ ہیں، رسول کے انکار ہیں، اور ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ رسول کے گستاخی کرے، کتاب کی وہ بے حرمتی کرے، آخری کتاب قرآن کریم کی بے حرمتی کرے۔ ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ ان کا توہین کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا۔ لیکن ہم وہ مسلمان ہیں، ہم وہ قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں، ہم وہ مسلمان جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن پہ ایمان رکھنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قرآن کے اوپر سچے طور سے ایمان رکھنے والے ہیں، اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ماننے والے ہیں، اس کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم کن کن طریقوں سے، یعنی مختلف طریقے سے ہم نے اس قرآن کریم کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آج ہم قرآن پڑھنے کے بجائے، آج ہم قرآن کو سننے کے بجائے ہم ڈرامے اور دوسروں مذہب کی کتابوں کو سن رہے ہیں۔ آج ہم قرآن کو پڑھنے کے بجائے افسانے اور جائزسٹ جیسی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم قرآن کو سننے کے بجائے گانے بجانوں کو سن رہے ہیں۔ آج ہم اس قرآن کے ذریعے سے اپنے دلوں کو اطمینان پہنچانے کے بجائے دوسری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے منکر ان لوگوں کا تیار کردہ فلمیں اور ڈرامے سننے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر، قرآن کریم سورہ رعد کے اندر ارشاد فرمایا، مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد کے اندر فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبکم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دل قرآن کریم سے ہی سکون ملتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ کے ذکر سے ہی اپنے دل کو سکون پہنچاتا ہے، کتاب و سنت سے ہی ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آئے مسلمانوں، خبردار، قرآن کریم کا ذکر سے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جو حقیقت میں مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے سکون پہنچتا ہے، اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی صفات کو ان الفاظ میں بیان کیا قرآن کریم کے اندر، سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ کہ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں، مسلمان تو صرف وہ لوگ ہیں
ایمان والا تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل دہل جاتے ہیں، ان کا دل ہل جاتے ہیں، ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں۔ اور جب اس کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ان کی آیتیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں بڑھ جاتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ اپنے رب کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب کے اوپر ہی توکل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لیکن آج ہم قرآن کریم کے درس سے، قرآن کریم کی تفسیر سے، قرآن کریم کی نصیحتوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں سے ہم اعراض کرتے ہیں، اور آج ہم نے یہود و نصارہ کی فحش اور عروانیت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، دو چار ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے گھروں سے سحری کے وقت اور رات کے آخری پہر میں قرآن کریم کی آواز گونجنی چاہیے تھا، لیکن آج مسلمانوں کے گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آنا چاہیے تھا، لیکن آج اس وقت گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میرے بھائیو، ہم نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ کیا یہ قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں ہے؟ جس وقت قرآن کریم کی تلاوت ہونا چاہیے تھا، اس وقت ہم گانے بجانے کو سن رہے ہیں اور گانے بجانے کی آوازیں ہمارے گھر سے آ رہی ہیں۔ کیا یہ قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں ہے؟ ہم نے قرآن کریم کو صرف اپنے گھروں میں سجا کر رکھ دیا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو اخبار سے بھی زیادہ کم حیثیت دے رکھی ہے۔ کیا یہ قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا دن قرآن کریم کی تلاوت سے ناگاہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج ہمارا زندگی کے معمول یہ ہے، ہمارے زندگی کے معمول یہ ہے کہ ہم اخبار کی خبریں پڑھنے میں کبھی بھی کوئی بھی دن ایسا نہ ہو کہ اخبار کی خبریں نہ پڑھے بغیر دن کٹ جائے، دن گزر جائے۔ اخبار کی خبریں پڑھنے میں دن ناگا نہ ہو، لیکن پورے مہینے میں قرآن کریم کو ایک دفعہ کھول کر پڑھنے کی فرصت نہ ہو۔ کیا یہ قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے اس قرآن کریم کے مقام کو پہچانا، جن لوگوں نے ان قرآن کریم کے مقام و مرتبہ کو جانا پہچانا، اس قرآن کریم کے اوپر زندگی گزارنے کی کوششیں کی، جن لوگوں نے اس قرآن کریم کے مقام کو پہچانا اور صحابہ اور تابعین ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ لوگ تو قرآن کریم کے بے حرمتی کرنے والے سے اس طرح مخالفت کیا کرتے تھے، اس طرح قائل ہوتے تھے کہ اس کا اٹھنا قرآن تھا، اس کا پڑھنا قرآن تھا، اس کا سننا قرآن تھا، اس کا سونا اور جاگنا قرآن تھا، اور ان لوگوں کے گھروں میں قیام اللیل میں قرآن کریم کی آواز گونج رہی تھی۔ لیکن ہم وہ مسلمان ہیں جو ہمارے گھروں سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی بجائے ہمارے گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہے۔ میرے بھائی، قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے، مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، اس لیے کہ میں صحابہ کے گھروں سے قرآن کریم کی آواز کو سنوں، صحابہ کی قرآن پڑھنا، صحابہ کی قرآن کی تلاوت کرنا میں اپنے کانوں سے سنوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 3 افراد تھے، اور تینوں افراد نے پوری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے رکھا تھا۔ ایک افراد جب قیام اللیل کرتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے، قیام اللیل کرتے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے، جب اس کا قیام اللیل پورا ہو جاتا تو وہ دوسرے افراد کو جگا دیتا اور اس کو بھی قیام اللیل شروع کروا دیتا، اور جب دوسرے افراد کا قیام اللیل پورا ہو جاتا تو تیسرا افراد کو جگا دیتا اور وہ بھی قیام اللیل کرتا۔ اس طریقے سے پوری رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے قیام اللیل میں قرآن کریم کی آواز گونجتی تھی۔ میرے بھائیو، حقیقی معنوں میں ان لوگوں نے قرآن کریم کے مقام و مرتبہ کو پہچانا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر زندگی گزارا۔
मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व ताला ने शर्म व हया को ईमान का एक जुज़ करार दिया है, ईमान का एक हिस्सा करार दिया है। कुरान करीम ने शर्म व हया को मोमिनों का एक हिस्सा करार दिया है, मोमिनों का जीवर करार दिया है। लेकिन जो लोग ये चाहता है कि मोमिनों के दरमियान बुराइयों को फैला जाए, मोमिनों के दरमियान गंदगी को फैला दिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूर के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया कि यकीनन वो लोग जो ये पसंद करते हैं, वो लोग जो ये चाहते हैं कि मोमिनों के दरमियान बुराइयों का चर्चा हो जाए, मुसलमानों के दरमियान, मुसलमानों के मुआशरे में गंदगी को फैला दिया जाए, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब है, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, दुनिया और आखिरत में उनके लिए भयानक अज़ाब है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह तबारक व तआला जानता है और तुम नहीं जानते। इसीलिए हमें अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए, आय अल्लाह हमें कुरान करीम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, आय अल्लाह हमें कुरान करीम के ऊपर जिंदगी गुजारने के तौफीक अता फरमा, आय अल्लाह हमें कुरान करीम की तिलावत करने के तौफीक अता फरमा, आय अल्लाह हमें कुरान करीम के ऊपर जिंदगी गुजारने के तौफीक अता फरमा, आय अल्लाह हम तमाम मुसलमान को कुरान करीम की बेहुरमती से बचा। हमें ये दुआ करनी चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने तो हमें यह हुक्म दिया था कि कुरान करीम से हम अपने ताल्लुकात को जोड़ें, लेकिन आज हम कुरान करीम से ताल्लुकात को तोड़ रखा है, ताल्लुकात को तोड़ रखा है, जोड़ने के बजाय हम तोड़ रखा है। हमारा किरदार, हमारी जिंदगी का गुजरना, दीन के ऊपर चलना हम अपने मन मर्जी समझ रखा है। कुरान करीम के ऊपर कोई अमल नहीं है, हदीस के ऊपर कोई अमल नहीं है, हमने मन मर्जी जिंदगी गुजारना तरीका इख्तियार कर रहा है। मेरे भाई, हम कुरान करीम से दूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तो हमें वो किताब अता की है जो तमाम किताबों से अफजल तरीन किताब है, और इस किताब की जिम्मेदार अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने ऊपर ले लिया है। इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदार अल्लाह ताला खुद अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इस किताब को सुनहरे गिलाफ में लपेट कर घर के ऊंची जगह पर सजा कर रख दिया है। ताकों में सजाया जाता है, आंखों से लगाया जाता है। हमने इस कुरान को अपने घरों में सजा कर रख दिया है। मेरे भाइयों, हमने कुरान को कभी खोला ही नहीं, कुरान को पढ़ा ही नहीं, कुरान को समझा नहीं, कुरान को समझने की कोशिश ही नहीं की। जिन लोगों ने इस कुरान करीम की मकाम और मर्तबा को समझा, इस कुरान की मकाम को पहचाना, वो लोग कुरान के ऊपर जिंदगी गुजारा करते थे और उनकी जिंदगी में खैर व बरकत भी होते थे। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान को आसमान धरती पर नाजिल किया, हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम इसकी रक्षा करने वाले हैं। आए लोगों, तुम जिस चीज पर शक करते हो, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। आए लोगों, तुम उस चीज पर शक करते हो जो हमने अपने खास बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। अगर तुम उस चीज में शक करते हो तो तुम उसके मिस्ली एक सूरत पेश कर दो, और कुरान करीम की मिस्ली एक कुरान लाकर पेश कर दो। कुरान तो छोड़िए, उस कुरान के अंदर जो छोटी छोटी सूरतें हैं, उस छोटी छोटी सूरतों के मिस्ली एक सूरत पेश कर दो। जो छोटी सूरत तो दूर की बात है, कुरान करीम के अंदर जो सबसे छोटी आयत है, अगर तुम उस चीज में शक करते हो तो तुम एक छोटी आयत के मिस्ली भी पेश कर दो। क़यामत कायम होगी, ये तो मुमकिन है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वादा है कि क़यामत कायम होगी। लेकिन तुम उस चीज में शक करते हो जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया हो, तो तुम उसके मिस्ली एक आयत, छोटी सी आयत भी पेश नहीं कर सकते। वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम
उस कुरान के मिसल पेश करने के लिए तुम्हारे जितने शुराका हैं, जितने तुम्हारे शरीक हैं, फुसाहा और बुलागा, जितने बड़े बड़े तुम्हारे पास आलिम हैं, जितने बड़े बड़े तुम्हारे पास मुहद्दिस हैं, उन तमाम को शरीक कर लो, उन तमाम को शरीक कर लो। फिर भी तुम एक छोटी सी सूरत पेश नहीं कर सकते हो। अगर तुम उस चीज में शक करते हो तो ये को तुम सादिकीन, अगर तुम अपने दाव में सच्चे हो तो पेश करके दिखाओ। ये वो कुरान है जो कुफ्फार मुशरिकीन ने इस चीज में शक किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए चैलेंज कर दिया कि तुम इस चीज में शक करते हो जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, तो तुम उसके जैसे कुरान पेश कर दो। ये कुरान तो दूर की बात है, एक छोटी सी आयत ही पेश कर दो, तुम पेश नहीं कर सकते। और यकीनन वो लोग आजिज होकर रह गए। मेरे भाई, इस कुरान को हमने जाना ही नहीं, इन कुरान को हमने पहचाना ही नहीं, और ना इस कुरान को पहचानने की हमने कोशिशें की। इस कुरान के जो हुकूक हम पर आयद होते हैं, बुनियादी तौर पर कुरान का 5 हुकूक हम पर हैं। कुरान का 5 हुकूक हम पर हैं तमाम मुसलमानों के ऊपर। सबसे पहला हक कि इस कुरान के ऊपर ईमान रखा जाए। इस कुरान के ऊपर ईमान रखना कि यह अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, यह अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, और जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से नाजिल किया उसी तरह महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वो किताब है जिसके अंदर जर्रा बराबर शक व शुबा नहीं है, राय के दाने के बराबर भी शक व शुबा नहीं है। जिन लोगों ने शक व शुबा किया उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज कर दिया कि लाओ इसके मिस्ल तुम्हारे अंदर उतना दम है, तुम्हारे अंदर उतना खम है, दम है, तुम इसके मिस्ल पेश करके दिखाओ। वो पेश करने से हाजिर रह गया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, ये वो कुरान है जिसके अंदर जर्रा बराबर शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, और मुत्तकियों के लिए हिदायत है। दुनिया की बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन वो किताबें सारी दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत नहीं है। लेकिन ये वो वाहिद किताब है कुरान करीम जो सारे दुनिया के लोगों के लिए हिदायत का जरिया है। दूसरा हक है इस कुरान करीम का हम पर कि इस कुरान को पढ़ना और इस कुरान को सुनना, और ये इंतहाई आसान हक है हमारे ऊपर। हमें चाहिए कि कम से कम महीने में एक मरतबा इस कुरान को पढ़कर ख़त्म किया जाए। अगर हर नमाज से पहले या नमाज के बाद, हर नमाज के वक्त अगर हम 3-4 रुकू करके अगर पढ़ ले तो एक दिन में एक पारा ख़त्म किया जा सकता है। और एक दिन में अगर एक पारा ख़त्म हो जाए तो एक महीने में एक कुरान ख़त्म किया जा सकता है। और ये हम पर बहुत ही आसान हक है कुरान का। और इसको सवाब की नीयत से पढ़ें और जन्नत की दर्जात के बुलंदियों के लिए पढ़ें। लेकिन यह आसान हक आज हमारे मुआशरे से मफकूद होते जा रहा है। कुरान करीम का तीसरा हक जो हम पर है कि इसके माना और मफहूम को समझे, गौर व फिक्र करे, अमल करने की कोशिशें करे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अफ़क़ालुहा। क्या ये कुरान करीम के ऊपर, कुरान करीम में तदब्बर नहीं करते, तफक्कुर नहीं करते, कुरान करीम के अंदर गौर व फिक्र नहीं करते, या इनके दिलों में ताले लगे हैं? मेरे भाइयों, अगर हमारे दिल में ताले पड़ चुके हैं, ताले लग चुके हैं, तो इस ताले को ख़त्म करने के लिए, दिल को साफ करने के लिए हमें कुरान करीम को पढ़ना होगा, समझना होगा, उस पर अमल करना होगा। तब जाकर हमारा दिल के जो ताले लग चुके हैं वो ख़त्म हो जाएगा। कुरान करीम का चौथा हक जो हम पर है वो ये है कि इस कुरान के ऊपर अमल करना, कुरान के ऊपर अमल किया जाए, कुरान को समझने की कोशिश की जाए, उस पर अमल किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमने ये अरबी कुरान नाजिल किया है ताकि तुम इसे समझो, इसको पढ़ो और इसके ऊपर अमल करने की कोशिशें करो। और कुरान करीम का 5वां जो हक है हमारे ऊपर वो ये है कि इस कुरान को दूसरों तक पहुंचाया जाए, दूसरों को इस कुरान की दावत दी जाए, इस कुरान को सारी दुनिया में आम किया जाए,
ساری دنیا میں نافذ کیا جائے اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں اتارا جائے، میدان میں آنا چاہیے، اس قرآن کو ایک دوسرے تک پہنچانا چاہیے۔ یہ قرآن کے بڑے بڑے ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کافروں نے، یہود و نصارہ نے اس کتاب کی بے حرمتی کی ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اگر ہم اس 5 حقوق پر اگر عمل پیرا ہو جائے، 5 حقوق اچھی طرح ادا کر لے تو یقیناً وہ کافر بھی قرآن کریم کے بے حرمتی کرنے سے باز آ جائے گا۔ لیکن ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو جانا ہی نہیں، ہم نے اس قرآن کو کبھی کھول کر پڑھا ہی نہیں، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی عمل کرنے کی بھی کوشش نہ کی، تو میرے بھائیوں، غیروں نے اسی لیے ان کو موقع مل گیا اس قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے کا۔ اگر وہ اس قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں تو بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اس قرآن کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس قرآن کی عظمت اور شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یقیناً وہ اپنی زندگی کو تباہ برباد کر رہی ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن کا سننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب عمل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، معاذن اللہ لشیء معاذن لنبی حسن الصوت بالقرآن یہجرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی آواز پر کان نہیں لگاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی آواز پر اتنا کان نہیں لگاتے جس قدر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کان لگاتے ہیں، جو خوبصورت انداز کے ساتھ اور یا بلند آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی آواز پر کان نہیں لگاتا، لیکن اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کان لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت انداز کے ساتھ یا بلند آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے پیغمبر کی آواز پر کان لگاتے ہیں۔ اور یہ قرآن کو سننا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی بہت ہی بہترین اور عمدہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھ سے کہا، اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن کریم کی تلاوت سنا، اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن کریم کی تلاوت سنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو قرآن کریم کی تلاوت پڑھ کر سناؤں، جبکہ یہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نازل کیا ہے، کیا میں آپ کو قرآن کریم پڑھ کر سناؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے عبداللہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ اچھا ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں دوسرے سے قرآن کریم کی تلاوت سنوں، دوسرے سے قرآن کریم سنوں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، میں نے قرآن کریم میں سے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، آیت نمبر 41 میں پہنچا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حسبک الآن، اے عبداللہ بن مسعود بس کرو بس کرو۔ عبداللہ کہتے ہیں، میں نے اپنی نظریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوق اور شوق اور کامل توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے، سن رہے تھے، اور قرآن کریم کی تلاوت سننے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میرے بھائیوں، تو قرآن کو سننا یہ بہت ہی عمدہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ میرے بھائی، وقت کافی ہو چکا ہے، یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو قرآن کریم سے تعلقات کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمان کو قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمان کو قرآن کی بے حرمتی سے بچا۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں اس دنیا پر زندہ رکھ،
ایمان و توحید پر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پر ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ.